بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے کراچی اجتماع کو مکمل فرمایا اور کراچی اجتماع سے جماعتیں نکلیں اور تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ شکر الحمدللہ۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ تعلیم کے اس چینل کو سنتے رہیے اور شیئر کرتے رہیے، لائک کیجیے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سبسکرائب، جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کمنٹس میں سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ کو سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی کر سکتے ہیں۔ کمنٹس بھی کریں کہ اس سے جو ہے چینل کا پتہ چلے کہ آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چیپٹر نمبر 12، پیج نمبر 183 سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر رنج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اپنی اس ضرب المثل قوت، شجاعت، دلیری اور بہادری کے جو آج 1350 برس کے بعد بھی شہرۂ آفاق ہے، اور باوجود یہ کہ اسلام کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے ہی سے ہوا کہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اخفا گوارا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ادنا سا کرشمہ یہ ہے کہ اپنی اس بہادری کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے۔ سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے۔ ان قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گمسم تھے کہ دوسرے دن تک بالکل آواز نہیں نکلی۔ چلتے تھے، پھرتے تھے، مگر بولا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے کہ حرکت بھی بدن کو نہ ہوتی تھی۔ صرف ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم تھا کہ اس وقت کے پہاڑ جیسے وقت کو برداشت کیا اور اپنی اس محبت کے باوجود جو پہلے قصے میں گزری، اس وقت نہایت سکون سے تشریف لا کر اول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہو وہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، لیکن جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ شانہ زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد کلام پاک کی آیت آخر تک تلاوت فرمائی۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں جس پر موت وغیرہ نہ آ سکے۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہو جاویں
تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھوئے گا، اور خدا تعالیٰ شانہ جلد ہی جزا دے گا حق شناس لوگوں کو۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں چونکہ اللہ جل شانہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کا اہم کام لینا تھا، اس لیے ان کی شایان شان اس وقت یہی حالت تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت جس قدر استقلال اور تحمل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا کسی میں بھی نہ تھا، اور اس کے ساتھ جس قدر مسائل دفن و میراث وغیرہ کے اس وقت کے مناسب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھے، مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا بیت المقدس میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی قبر اسی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہو، لہٰذا جس جگہ وفات ہوئی ہے اسی جگہ قبر کھودی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہم لوگ یعنی انبیاء علیہ السلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی بنے اور وہ لاپرواہی سے کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے، اس پر لعنت ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریش اس امر یعنی سلطنت کے متولی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت چین سکون عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک کراچی اجتماع کے ساتھ اور جو اجتماع جن شہروں میں ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، یا اللہ پاک تمام اجتماعات کی حفاظت فرمائیے اور تمام اجتماعات کو قبول فرما کے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیے، اور ہم سب کے لیے دین کے اس کام کو کرنے کے لیے آسانی عطا فرمائیے، اور ہم سب کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اس کے لیے اس کام کے لیے قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔